فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا اور آپ کے آل و اصحاب کی حضور درود و سلام عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت کے لائق سامعین باتمکین جناب محترم محمد یوسف عبدالعزیز صاحب نے اپنے گھر میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کی حضور یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. اس محفل کے اندر میں نے اعزاز حاصل کیا ہے، عزت پائی ہے. قرآن حکیم قرآن مجید سے ایک مختصر سورہ کریمہ تلاوت کرنے کی جس کا نام ہے سورہ عصر. یہ 3 آیات پر مشتمل گنجینہ رحمت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر جس وقت ہوا تو اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم ہی کوئی محفل ہوتی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جس میں سورہ عصر کی تلاوت نہ کی جاتی. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم فرقان مجید کے بارے میں آپ سے کوئی کہے کہ اس کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی تعلیمات کو مختصر ترین الفاظ میں کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ سورہ عصر الفم سے لے کر والناس تک قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دین کا فہم جتنا اس صورت میں دیا ہے سورہ عصر میں کسی اور آیت سے دین کو اتنا نہ سمجھ سکا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے مجھے فہم عطا کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس سورہ کریمہ میں 6 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. میں انہی 6 چیزوں کو آئینہ بنا کر کے دیکھنے اور دکھانے کی سعی کروں گا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے اور ہمیں ان کی ذات سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت والعصر کے کلمہ سے شروع ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے قسم ہے عصر کی زمانے کی یا اس کے مختلف مفہومات. عربی زبان میں پھلوں کا رس جس وقت حاصل کیا جائے جس کو آپ جوس کہتے ہیں تو اس جوس کو اور رس کو
عصر سے تعبیر کرتے ہیں۔ عصرا یا عصر، کسی پھل کا نچوڑ اور اس کا رس حاصل کرنا۔ اسی لیے عربی زبان میں جتنے آپ جوس دیکھتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے عصیر مشکلہ، معنی یہ ہے کہ یہ مختلف پھلوں سے حاصل کردہ رس ہے۔ مفہوم خود ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ قرآن تعلیمات کا رس کیا ہے تو وہ سورہ عصر کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہاں راضی لکھتے ہیں کہ یا تو اس میں عصر کی نماز کی قسم کی گئی ہے، دوسرا قول ہے یا یہ اس سے مراد عصر کے وقت کی قسم کی گئی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ زمانے کی قسم کی گئی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ زمانہ رسول کی قسم کی گئی ہے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے نمایاں تاریخی کردار ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی خدمات کو قرآن مجید کا عنوان بنا دیا اور والعصر سے اس طرف اشارہ کیا۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث، 3 خصلتوں پر اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو۔ پھر جس وقت پہلی بات ارشاد فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ علموا اولادکم حب نبیکم وعلموا اولادکم حب اولاد نبیکم وعلموا اولادکم قراءۃ القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو جو نبی کی اولاد ہے ان کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اور قرآن پڑھنے سے محبت ان لوگوں کو سکھاؤ۔ یاد رکھیے جتنی بھی دولت عام ہوگی اس کی حفاظت کا مسئلہ اتنا ہی حساس ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو قرآن کا مقام ہے وہ کسی آدمی کی بھی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا اور اس کا اعلان خود قرآن نے کیا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ دولت روحانی اور علمی اور ادبی اور تقوی کی اور وہ سرمایہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے ہیریٹنس میں آگے چلا اس کی حفاظت کا بندوبست کیا کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر متفق علیہ حدیث میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک تو میری کتاب ہے اور دوسرا حضور نے فرمایا وعترتی، اور ایک میری اولاد ہے۔ ظاہر ہے اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ قیامت تک ایک ایسا روحانی بندوبست کر دیا گیا ہے جس روحانی بندوبست کے نتیجے میں کتاب اللہ کے الفاظ، کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کی دعوات اور کتاب اللہ کے اندر جو علوم اور فنون کے طریقے کھلتے ہیں ان کی حفاظت کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرن اول ہی میں جس وقت اسلام کو وہ حالات درپیش آئے جن میں خطرہ ہوا کہ کہیں کتاب اللہ کی تعلیمات کو درہم برہم اور زیر و زبر نہ کر دیا جائے، تو جو خدمات حضرت